بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو مسافر کی نماز۔ اس جانب توجہ رہے کہ اسلامی احکام میں سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے وطن میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اسے 10 دن رکنا ہے تو اسے نماز بھی پوری پڑھنی ہوگی 4 رکعتی اور روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ کسی جگہ پر رکتا ہے، قیام کرتا ہے 10 دن سے کم مدت کے لیے، یا یہ کہ وہ سفر میں ہے تو وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور 4 رکعتی نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے اس کی 2 رکعت میں بدل جائے گی، لہذا 4 رکعتی نماز کو کہا جاتا ہے ایک مکمل نماز، تمام نماز، اور 2 رکعت جب اس کو کر دیا جائے سفر کے عالم میں تو ایسی نماز کو کہا جاتا ہے نماز قصر، یا بالفاظ دیگر یہ کہا جائے گا کہ اس شخص پر نماز قصر ہو گئی ہے اور اس شخص پر روزہ قصر ہو گیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ اگر وہ سفر میں ہو تو سفر کی شرائط کیا ہیں، اور اس سفر کی کہ جس میں نماز قصر ہو جائے اور روزہ قصر ہو جائے کیا تعریف ہے، اور کس قسم کے سفر میں نماز اور روزہ قصر ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 8 شرائط اگر پائی جاتی ہوں تو نماز قصر ہوگی اور روزہ بھی قصر ہو جائے گا، اور ان میں سے پہلی شرط یہ کہ سفر کرنے والے کا سفر 8 فرسخ جانے اور آنے سے کم نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فرسخ کتنے کلومیٹر ہے، یہ کتنے مائل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اندازہ لگایا ہے مراجع الزام نے وہ ہے تقریباً 5.5 کلومیٹر سے کچھ کم، اور یہ تقریباً بن جاتا ہے 43 اور 44 کلومیٹر کے تقریباً آس پاس۔ بس اگر کوئی سفر کرے اور اس کا یہ سفر آنا اور جانا ملا کر تقریباً 43 اور 44 کلومیٹر کے آس پاس ہو تو ایسے شخص کی نماز قصر ہو جائے گی اور روزہ بھی قصر ہو جائے گا۔ اب اگر بڑا سفر ہے کہ جیسے کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب جاتے ہیں، تو یہاں پر تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کا سفر کئی 100 کلومیٹر یا کئی 1000 کلومیٹر ہے، تو یہ تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ہاں، پرابلم وہاں پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کرے، کسی قریب کے علاقے میں گیا ہو اور پھر اسے یہ کنفیوژن ہو کہ آیا میری نماز قصر ہوئی یا نہیں ہوئی، اور یہ شک اسے کب ہوگا کہ جب اسے یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ سفر کتنے کلومیٹر ہے۔ فرض کریں کہ اسے شک ہے کہ یہ 43 کلومیٹر ہے یا 42 کلومیٹر ہے، کیونکہ اگر 43 ہے اور 44 کے درمیان ہے تو قصر ہے، لیکن اب اسے یہ شک ہے کہ یہ پتہ نہیں 42 ہے یا 43 ہے یا 44 ہے، اور اسے کنفرم نہیں ہے کہ یہ کتنا سفر ہوا، تو اس قسم کے افراد کے لیے ایک پرابلم ہو جاتا ہے، اور وہاں پر احتیاط یہ ہے کہ یہ نماز کو مکمل بھی پڑھیں اور قصر بھی پڑھیں۔ نماز کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ اگر واجبات کو ترک کر دیا جائے تو نماز نہیں ہو سکتی، لیکن مستحبات کو ترک کیا جا سکتا ہے، اذان کو ترک کیا جا سکتا ہے، اقامت کو ترک کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ایک مختصر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے کوئی تصور کرے کہ یہ تو ایک بڑا مشکل کام ہو گیا کہ ہم